کہ پہلے 3 سال حضور نے خفیہ مہم چلائی، غلط بات، ناٹ فار اے سنگل ڈے ایون، یہ خفیہ نہیں تھی، انڈر گراؤنڈ نہیں تھی، کھلی تھی۔ ہاں فرق کیا ہے، ایک ہے پرسن ٹو پرسن، ایک ہے مجمع میں خطاب، ان میں فرق آئے گا۔ پہلے پرسن ٹو پرسن بات ہوئی ہے، پھر وقت آیا ہے کہ اپنے قریبی عزیزوں کو خبردار کیجیے، آپ نے دعوت کی، لوگوں کو بلایا، کھانا کھلایا 2 مرتبہ، پھر حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب ڈنکے کی چوٹ کہو، تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر میں نے آپ کو بتایا، وہاں صباح کا نعرہ لگایا، اور پھر اس کے بعد جب لوگ آئے اپنی بات پیش کی۔ تو نیور ایون فار اے سنگل ڈے، اٹ واز نیور این انڈر گراؤنڈ موومنٹ، ایبسولوٹلی اوپن فرام ڈے 1۔ اچھا، تصادم میں مرحلہ اول کیا تھا؟ صرف داعی کی ذات کو ہدف بنا کر کریکٹر اسیسینیشن، وربل پرسیکیوشن۔ پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، کوئی بھوت آ گیا ہے، کوئی بدرو آ گئی ہے۔ اچھا شاعر اچھے بن گئے، اچانک بن گئے، کیسے بن گئے؟ یہ تو ایک عجمی ہے، شخص عالم ہے، غلام، وہ تورات کا جاننے والا ہے، اس کو انہوں نے اپنے گھر میں کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور آ کر ہم پر روب جماتے ہیں، وہی آئیے وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ کس لیے تھا؟ ایک تو یہ کہ کردار کشی، اور نمبر 2 آپ کی ہمت اور حوصلے کو کچل دینا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر حضور ہمت ہار جائے تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، باتیں ختم ہو جائے گی۔ اور حضور کو تکلیف ہوتی تھی، یہ نہیں تھا کہ آپ کو کوئی افسوس یا رنج نہیں ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، دکھ ہوتا تھا، لیکن فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ یا ابتدائی صورتوں میں آپ کو جو ہے یہ 29ویں اور 30ویں پارے میں جو ہے بار بار صبر اور واحد کے سیغے میں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی اللہ کے لیے صبر کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کا معاملہ نہ کر بیٹھنا۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے نا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، صبر۔ چنانچہ اس مرحلے پر تعذیب جو تھی، پرسیکیوشن، اٹ واز سینٹرڈ آن دی پرسنالٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اٹ واز وربل۔ آپ پر کوئی اقدام نہیں ہوا، حملہ نہیں ہوا، آپ کو کوئی جسمانی جو ہے وہ گردن نہیں پہنچائی گئی۔ مقصد کیا تھا؟ یہاں تک بھی وہ کرتے تھے، وہ جو میں نے کہا نا کہ ٹو کل دی ول پاور، ان کے ہاں ایسے عامل لوگ ہوتے تھے جو گھور کر دیکھا کرتے تھے، کچھ وہ ایکسرسائزز سے اپنی آنکھوں کے اندر خاص قوت پیدا کر لیتے تھے، اور یہ کرتے ہیں بعض لوگ صوفیہ ٹائپ جو عامل ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ مولانا اصلاحی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک خاص طریقہ کیا ہے، رات کو تہجد کے وقت سفید لباس پہنو، سفید چادر بچھاؤ، سفید اس کے اوپر سفید کاغذ پر ایک نقطہ لگاؤ، اور پھر اپنی نگاہ اس پر جماؤ، دیکھتے رہو، پلک جھپکے نہیں، گیز اینڈ گیز اینڈ گیز۔ اس سے کیا ہوگا؟ آنکھوں میں خاص قوت جمع ہو جائے گی۔ اب آپ کسی کو دیکھیں گے وہ آپ کی نگاہ سے نگاہ نہیں ملا سکے گا، وہ نگاہ ہٹا دے گا۔ یہ کام بھی کیا گیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ کافر لوگ، یہ جب آپ کا یہ ذکر سنتے ہیں، آپ جب تذکیر کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے گرا دینا چاہتے ہیں کہ آپ پھسل جائیں، گر جائیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ مجنون ہو گئے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے ذکر بن کر آئے۔ So this is the first stage of persecution
centered around the person of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and limited to verbal persecution. مرحلہ دوم شروع ہوا ہے تقریباً سن 4 کے آغاز میں، 4 نبوی، اور اس کا اصل سبب کیا بنا ہے؟ حضور کی ہمت الحمدللہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، جو آپ کے ساتھ ساتھی آئے الحمدللہ وہ جمے رہے، لیکن اب آپ کی دعوت پھیل رہی تھی غلاموں میں اور نوجوانوں میں۔ یہ سمجھیے کہ یہ بارود کے گوداموں تک اب یہ انقلابی جماعت جا رہی ہے۔ یہ غلاموں کے اندر اگر احساس پیدا ہو گیا ہمارے حقوق، ہم بھی انسان، تمام انسان مساوی، یہ کھڑے اگر کہیں ہو گئے، یہ بارود اگر دھماکے سے پھٹ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر نوجوان کیسے ہوتے ہیں؟ نوجوان عموماً سلیم الفطرت ہوتا ہے، وہ تو بڑا ہو کر اسے مفادات اور یہ اور مصلحتیں اور یہ بھی کرنا ہے، بیٹیوں کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں، فلاں بھی کرنا ہے، تو یہ بھی کرنا ہے، تو جھوٹ بھی بولنا ہے، تو دھوکہ بھی دینا ہے، رشوت بھی لینی ہے، سب کچھ کرنا ہے، وہ بعد میں پھر جو ہوتے ہیں رڑ رڑا کر جو کچھ بن جاتے ہیں۔ نوجوان عام طور پر سلیم الفطرت ہوتا ہے، صحیح بات اس کے دل کو لگتی ہے، جا کر ہاں بات صحیح ہے، اور پھر جو اس کو قبول کرتا ہے تو آگے آتا ہے۔ اب یہ 2 طبقوں میں جب دعوت پہنچی تو انہوں نے محسوس کیا یہ تو گودام، بارود کے گودام میں آگ لگنے والی ہے۔ اب شروع ہوا دور فزیکل پرسیکیوشن، تعذیب المسلمین، انہیں مارو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں زنجیروں میں کس کے ڈال دو، فاقے کرواؤ، پیٹو ان کو۔ یہ پرسیکیوشن خاص طور پر کن کی ہوئی؟ غلاموں کی، جن پر ان کو اختیار تھا، جو چاہے کرے، مالک تھے اس معاشرے میں، تو غلام کو جب چاہیں قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ملکیت ہے، بھائی میری بکری تھی، میں نے ذبح کی، تم کون ہوتے ہو؟ میرا غلام تو میں نے قتل کر دیا، who are you to ask me؟ غلام، اور پھر ظاہر بات ہے چھوٹوں پر بڑوں کا اختیار ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے اوپر کچھ کر رہا ہے تو کیسے کوئی شخص جو ہے وہ آڑے آئے گا؟ چچا کر رہا ہے تو کیسے آڑے آئے گا؟ غلاموں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہاں ایک حلفاء ہوتے تھے، حلیف۔ یہ بات مجھے معلوم ہوئی تھی، ایک سیریز ٹی وی کی میں نے دیکھی تھی 1979 میں جدے میں، فرسان اللہ، کہ یہ جو حضرت سمیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو شوہر تھے حضرت یاسر، ان کا کنوہ کیسے تھا؟ یہ یاسر تھے یمن کے رہنے والے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور مکے میں ہونے والا ہے، اس لیے وہ آئے، یمن کو چھوڑ کر مکے میں آ گئے۔ اچھا، یہاں قریش کا معاملہ کیا تھا کہ یا تو قرشی رہے گا مکے میں یا قرشی کا حلیف، کسی قرشی کے حلیف بن کر آپ رہ سکتے، یا قرشی کا غلام ہوگا، کوئی بھی ہو، حبشی ہو، کوئی ہو۔ تو ابو جہل کے چچا تھا ایک، وہ شریف النفس انسان تھا، اس کے حلیف بن کر یہ آباد ہو گئے یہاں، اور اس کی کنیز تھی یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا، انہیں اللہ نے بیٹا دیا عمار۔ تو یہ 3 افراد کا گھرانہ تھا۔ وہ چچا مر گیا، اب ابو جہل کے پاس اختیار آ گیا، اس نے جو ستایا ہے، جو ٹارچر کیا ہے، تذکرہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے، جو حیوانیت اور بربریت۔ بیٹا جو ہے وہ تو تاب نہیں لا سکا، لیکن اس نے کچھ کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی۔ پھر بعد میں اپنے آپ کو باندھ لیا حضرت عمار نے کہ میں نے یہ کیا کیا، اب تو حضور ہی مجھے یہاں پر آ کر کھولیں گے تو میں کھولوں گا، ورنہ میں یہی جان دے دوں گا۔ حضور نے آ کر کھولا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، دین میں اس کی بھی اجازت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، بشرطے کہ دل میں ایمان اور توحید موجود رہے۔ لہذا ٹھیک ہے، رخصت کا معاملہ تھا، تم نے رخصت پر عمل کر لیا، والدین نے تمہاری جو استقامت کا ثبوت دیا۔ بدترین ٹارچر، بلال کے ساتھ ٹارچر، مار مار کے زخمی کیا ہوا، پھر گھسیٹ کر گردن میں ڈال دی ایک رسی، کھینچو اسے، گھسیٹو گلی کے اندر، اور پتھریلی زمین جسم رگڑے کھا رہی ہے، خون نکل رہا ہے، کھال پھٹ رہی ہے، پھر لے جا کے این دھوپ میں ڈال کر اس کے اوپر ایک بہت بھاری سل وہ رکھ دی سینے کے اوپر۔ لیکن وہ کہہ کیا رہے؟ احد 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 احد، ایک کو مانتا۔
بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے، خباب بن الارت آؤ آ گئے، ان کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے انگارے زمین پر 26 بچھا دیے گئے. اتارو کرتا، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. اسی انگاروں سے کھال جلی، پیٹھ پہ جو چربی تھی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. یہ تعصیب اس طرح کی. حضرت مصعب بن عمیر چچا نے کہا یہ تم کیا عیش کرتے ہو، یہ تمہارے جو فوت شدہ باپ ہے وہ مشرک تھا، اس کی دولت ہے، اس پر عیش کر رہے ہو تم، نکل جاؤ یہاں سے. اٹھ کر چلنے لگے. اس کو وہ سمجھا تھا کہ اس کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، یہ ناز و نام میں پلا ہوا مصعب 200 درہم کا جوڑا بن کر آتا تھا اس کا شام سے، اور معطر اتنا ہوتا تھا اس کا لباس کہ جہاں سے گزر جاتا تھا پورا راستہ جو ہے وہ مہک اٹھتا تھا. تو اس کو تو تارے نظر آ جائیں گے، میں کہاں جاؤں گا. اٹھنے لگے تو اب اس کو اوپر جو جوش ہے، یہ کپڑے بھی اسی مشرک باغ پہ ہیں، اتارو اس کو. اتار دیے. مادر ذات برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس آئے ہیں. ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے. وہ سب کیا ہوا ہے کہ ماں میں موحد ہو گیا. یہ تھی توحید. یہ پرسیکیوشن شدید ترین، یہ پرسیکیوشن. اس میں میں نے آپ کو اصل میں بتایا دس از دی ایکسرسائز، ڈسپلن کی پابندی. حکم نہیں ہے، حضور کی اجازت نہیں ہے. ورنہ ایک شخص دیکھتا ہے کہ مجھے تو یہ بھون دیں گے، روسٹ کریں گے ان کوئلوں کے اوپر، اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا نا، 1-2 کو تو مارے گا. ڈیسپریٹ انسان. بلی کو بھی آپ کہیں کارنر کر لیں تو آپ پر حملہ آور ہو جائے گی، کیا اس کی جان ہے، آنکھوں پر آئے گی سیدھے آپ کے. اجازت نہیں. یہ حکم ماننا جو ہے یہ سب سے مشکل حکم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ برداشت جو چاہے کر دے تمہارا. You are not allowed to raise your hands even in self defense. جوابی کارروائی تو اور رہا، جوابی کارروائی کا سوال نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. اتارو کپڑے، اتار دیے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. یہی خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. چند صحابہ جن پر یہ کچھ بیت رہی تھی. حضور اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں، ذرا سایہ تھا، وہاں لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے، اپنا کوڑا جو ہے یا چادر اس کا تکیہ بنا کر. انہوں نے آ کر کہا حضور اب یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے. خباب نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، دیکھیے حضور میری پیٹھ کا حال دیکھ لیجیے. آپ اللہ سے مدد کی درخواست نہیں کرتے؟ اللہ تدعو لنا، آپ ہمارے لیے اللہ کو پکارتے نہیں؟ حضور کو برا لگا. آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا. خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو. تم سے پہلے جو لوگ اس راستے میں آئے تھے ان پر تو یہ بھی ہوا کہ ایک گڑھا کھودا گیا، ایک آدمی کو گاڑا گیا آدھا، اور پھر اس سر کے اوپر آنا رکھ کر چیرنا شروع کیا اور 2 حصوں میں تقسیم کر دی. یہ ہوا ہے. آگ کے گڑھے جلا کر لوگوں کو جلایا گیا ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم لها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.